قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، حرمت والے ہیں، عام مہینوں سے ہٹ کر ان کو گزارنا چاہیے۔ ذالک الدین القیم، اللہ تعالیٰ کا صحیح دین یہی ہے کہ انسان ان امور کا خیال رکھے جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور ان مہینوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا خیال رکھے۔ خصوصی طور پہ کیا کرنا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سال بنائے ہیں، مہینے بنائے ہیں، اور ان مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بڑے مسائل ہیں، بڑی ڈسکشن انسان کرتا ہے اس کے حوالے سے، اور بہت سارے پہلو ہیں اس زندگی کے، لیکن اصل اور حقیقی پہلو یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم اپنی عاقبت اور آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے کتنا بچ رہے۔ ساری دنیا کے معاملات وہ پیچھے رہ جائیں گے اگر ہمارے ساتھ کسی چیز میں جانا ہے تو وہ ہماری نیکی اور برائی دونوں چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی، اور برائی کا ہمیں وہاں پہ حساب دینا ہے اور نیکی کا ہمیں صلہ ملنا ہے۔ اس لیے موضوعات تو بہت ہیں، میں صرف آپ بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، پتہ تو آپ کو ان مسائل کا ہے کہ حرمت والے مہینے جو ہے ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ 3 مہینے جو مسلسل حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے۔ تو یہ 3 مہینے مسلسل اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے ہیں۔ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ نیکی تو جو اس میں نیکی کے امور آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کریں گے۔ حج ہے، بقرہ عید ہے، اور دیگر خیر اور نیکی کے کام ہیں، لیکن ان سب سے اہم بات یہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچے۔ اور اپنے اوپر ظلم جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ رب العزت کی بغاوت کا رستہ اختیار کرے، اس لیے کہ بغاوت اور نافرمانی سے انسان اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوتا۔ اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ کوئی نقصان کر سکتے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی کمی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یا نقصان ہمارے وجود کو ہوتا ہے، ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر گناہ کی صورت میں ظلم نہ کریں۔ یہ 3 مہینے جو مسلسل حرمت والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال پہ پہرا دے لیں، اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنی تحریر، اپنی نظر، ہر چیز جو ہے اس کو ہم اس انداز سے گزاریں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ یقین جانیے ولایت کے لوگوں نے تو معیار بنا رکھے ہیں اپنے اپنے، لیکن انسان اگر صرف ان 3 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم کے اوپر عمل کر کے اپنی پریکٹس کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے میں نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، تو آپ یقین جانیے آپ کے اندر ایک انقلاب آ جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت تو ایسی ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے اور کب شروع ہوئے کب ختم ہو گئے، ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں۔
اور دوسرا وہ حرمت اور عزت جو مسلمانوں سے پہلے جو کافر تھے وہ بھی ان مہینوں کو حرمت اور عزت دیا کرتے، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کیا، اور آج کراچی میں اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو حملہ ہوا اور لوگوں کی جس طرح جانیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، اور لوگ بے ایمانی کے اندر، نافرمانی کے اندر جو ہے کوئی فرق نہیں کرتے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہم دنیا داروں کو چھوڑیں، ہم جو دیندار ہیں ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھیں جو مسجد کے ساتھ اس کا تعلق، حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے، اور اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں تو علماء جو ہیں جو اس قوم کی کریم ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء کی بھی حالت یہ ہے کہ ہم بھی اکثر جو ہے، اکثریت ہم میں سے بھی ایسی ہے جو ان مہینوں کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم ان مہینوں کے تقدس کا خیال رکھیں تو بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مہینوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جس بات سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، شرک کر کے، اللہ کی بغاوت کا رستہ اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بھی محفوظ رکھے اور بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔